الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء کل نفس ذائقۃ الموت۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میں آپ کو اس دنیا کی حقیقت چند منٹ کے اندر بتانے والا ہوں، اور ہمیں امید ہے کہ آپ باغور سماعت کریں گے، اس لیے کہ یہ دنیا دھوکہ ہے۔ یہ دنیا جو ہے ہمارے ساتھ دھوکہ ہے، اور اس دھوکے کو وہی پہچان سکتا ہے جو بزرگان دین کو کے قول و فعل کو پڑھے اور سمجھے۔ تو میں آپ کو آج بزرگان دین کے چند اقوال بھی سناؤں گا اور ایک حکایت بھی سناؤں گا، جس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ واقعی میں ہم جو دنیا کی چاہت رکھتے ہیں تو ہم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے دھوکے سے بچائے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ تو سماعت کریں۔ سب سے پہلے میں آپ کو حکایت سناتا ہوں اور اس کے بعد بزرگان دین کے اقوال سناؤں گا کہ ایک بادشاہ تھا، اور وہ بادشاہ اپنے وزیر کو بلا کر کہتا ہے کہ ہمارے رعایا میں جاؤ دیکھو کہ کون سب سے بڑا بیوقوف ہے۔ گویا کہ اس نے یہ کمپٹیشن کرانا چاہا کہ سب سے بڑا بیوقوف ہے کون۔ بادشاہ تھا، اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وزراء نکلے، اور ایک صوفی مزاج، جو لوگ دنیا کو نہیں چاہتے نا، اس کو لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں، اور ایسا ہے نہیں۔ وہ لوگ بہت ہی عقل مند ہوتے ہیں، دانا ہوتے ہیں، جو دنیا سے بے رغبتی رکھتے ہیں اور آخرت کی طرف فکر آخرت میں ڈوبے ہوئے رہتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ایک شخص تھا جو فکر آخرت میں ڈوبا ہوا تھا، اس کو پکڑ کر وزیر لاتے ہیں اور کہتے ہیں بادشاہ سلامت، ہمارے رعایا میں جو سب سے بڑا بیوقوف ہے اس کو میں آپ کے سامنے لے آیا ہوں، یہ سب سے بڑا بیوقوف ہے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ بادشاہ سونے کا ہار نکالتا ہے اور اس کے گلے میں ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے، آپ جائیں۔ چونکہ اس کو یہ انعام دینا تھا کہ جو سب سے بڑا بیوقوف ہے اس کو انعام دینا تھا، وہ انعام دے چکا، اور وہ بھی جس کو بیوقوف ثابت کر دیا گیا اور بیوقوفی کا ایوارڈ مل گیا، وہ بھی چپ چاپ اپنے گھر تشریف لے آئے۔ کچھ دن کے بعد بادشاہ بیمار پڑا، اور بیماری اس قدر ہوئی کہ عنقریب مرنے والا تھا۔ اب وہ جو بیوقوف کا ایوارڈ جس کو ملا تھا، اس کو پتہ لگا کہ بادشاہ مرنے والا ہے، تو وہ واپس اس بادشاہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے بادشاہ سلامت، آپ حالت بتائیں کہ آپ کی حالت کیسی ہے، طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ تو بادشاہ سلامت دھیمے لہجے میں کہتا ہے کیا بتاؤں، اب میں یہ دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو چونکہ اس کو بیوقوفی کا ایوارڈ بادشاہ دے چکا تھا، اب وہ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، آپ یہاں سے کہیں اور جا رہے ہیں، مطلب یہ دنیا چھوڑ کر کہیں اور جا رہے ہیں؟ تو بادشاہ کہتا ہے ہاں، میں اس دنیا کو چھوڑ کر دوسری دنیا میں جا رہا ہوں۔ تو وہ بیوقوف کہتا ہے کہ اچھا آپ سمجھ میں آیا، شاید آپ اس دنیا کو چھوڑ کر دوسری دنیا میں جا رہے ہیں، دوسری جگہ جا رہے ہیں، کچھ دن کے لیے جا رہے ہیں۔ تو بادشاہ کہتا ہے نہیں، میں ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اب وہ جو بیوقوف تھا وہ سوال کرتا ہے کہ ذرا یہ بتائیں کہ جہاں آپ جا رہے ہیں، اس دنیا کو چھوڑ کر جس دنیا میں آپ جا رہے ہیں، کیا وہاں بھی آپ کے محلات ہیں؟ تو اب بادشاہ کہتا ہے کہ نہیں، وہاں کے لیے میں کچھ نہ کر سکا اور خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ تو یہ کہتا ہے کہ اچھا آپ سمجھ میں آ گیا، وہاں آپ کے باغات ہوں گے، وہاں بھی تو وزیر وغیرہ ہوں گے، آپ کے رہنے کا مکان بھی ہوگا۔ تو بادشاہ سلامت کہتا ہے کہ نہیں، وہاں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ تو اب وہ چونکہ بیوقوفی کا ایوارڈ مل چکا تھا، پھر سوال کرتا ہے کہ بادشاہ سلامت یہ بتاؤ، ایسا لگتا ہے آپ شاید چند دن کے لیے جا رہے ہیں، اس وجہ سے آپ کوئی چیز وہاں نہیں بھیجے اور وہاں کے لیے آپ نے نہیں رکھا؟ تو نہیں، ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔
اتنا سننا تھا وہ بیوقوف اس مالے کو نکالتا ہے اور بادشاہ کے گلے میں ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے بادشاہ سلامت، تو پھر آپ مجھ سے بڑے بیوقوف ہیں، مجھ سے بڑے بیوقوف تو آپ ہوئے کہ آپ جہاں جا رہے ہیں اور لائف ٹائم کے لیے جا رہے ہیں، لیکن آپ وہاں کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑے بلکہ خالی ہاتھ جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ہمارے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ ہم چند دن کے لیے ہر کچھ جمع کرتے ہیں، لیکن جہاں ہمیشہ قبر میں رہنا ہے وہاں کے لیے ہم کچھ بھی جمع نہیں کر رہے، تو ہم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ انسان کو دنیا میں کس طرح رہنا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں اور آپ کو اس طرح رہنی چاہیے جس طرح پانی میں کشتی رہتا ہے، یعنی پانی پہ کشتی تیرتا رہتا ہے تو بھلائی ہے، کشتی ڈوبتا نہیں ہے، لیکن اگر کشتی میں پانی چلا جائے تو اب وہ کشتی ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ یعنی کشتی پانی کے اوپر چل رہا ہے تو سلامت ہے، لیکن پانی اگر کشتی کے اندر آ جائے تو اب وہ سلامت نہیں رہا بلکہ ہلاک و برباد ہونے والا ہے وہ کشتی۔ تو فرماتے دنیا میں اسی طرح رہو کہ دنیا میں آپ رہو لیکن آپ کے اندر دنیا داری نہ رہے۔ تو ہمیں اور آپ کو دنیا میں کس طرح رہنا ہے، جس طرح بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہم کو تو رہنا ہے، اللہ اس کے رسول کے لیے کام کرنا ہے، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے عداوت کرنی ہے کسی سے، اور دنیا داری ہمارے دل کے اندر نہیں آنی چاہیے۔ اگر دنیا داری آ گیا، دنیا میں ملوث ہو گئے، کھو گئے، اللہ اس کے رسول کی یاد سے بیزار ہو گئے، تو ہمارا آنا یہاں ناکامیاب رہا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق دے اور ایمان کے ساتھ دنیا سے ہم سبوں کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔